السلام علیکم بچوں، آج ہمارا سبق ہے میجر طفیل محمد شہید۔ میجر طفیل محمد شہید، دیکھیں یہ ان کی تصویر ہے۔ یہ میجر طفیل محمد شہید ہیں، ہمارے وطن پر جان نثار کرنے والے۔ ہم پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی عسکری تاریخ اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لاتعداد اور بے مثال داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ کہتے پاکستان کی اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو وہ اپنے فوجیوں کی بہادری اور ان کی بے مثال داستانوں سے بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی، جان کی قربانی دی اور ملک کی حفاظت کی۔ شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی بھی ہے، جس کی غیرت نے ارض پاک کا 1 انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارا نہ کیا۔ کہتے ہیں ان میں ایک نام میجر طفیل محمد شہید کا ہے۔ انہوں نے اپنے ارض پاک کی اپنے وطن کا 1 انچ علاقہ بھی انہوں نے دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارا نہیں کیا، جب تک اپنے دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا، چین سے نہ بیٹھے کہ ہماری زمین پر قبضہ نہ کرو۔ پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوث نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا۔ میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے، ہوشیارپور میں۔ 1943 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے۔ وہ مضبوط اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے۔ وہ بہت مضبوط انسان تھے، پختہ ارادہ رکھنے والے انسان تھے، باہمت تھے۔ 1958 میں 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ بھارت جو ہمارا شروع سے ہی ایک دشمن ملک ہے، جس نے کبھی ہمارا بھلا نہیں چاہا، اس نے رات کے اندھیرے میں سابقہ جو مشرقی پاکستان ہے اس کے ایک گاؤں جو تھا لکشمی پور، اس پہ قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا۔ میجر طفیل محمد اس وقت 16ویں پنجاب رجمنٹ کی بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے۔ 7 اگست 1958 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے۔ میجر طفیل محمد 7 اگست 1958 کو لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے کہ وہ علاقہ خالی کرایا جائے دشمنوں سے۔ صورتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے تھے، مشین گنیں اور مارٹر گنیں نصب کی ہوئی تھی۔ میجر طفیل محمد نے بھانپ لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کے علاوہ بلند ٹیلے پر قابض ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی، ایک اونچے ٹیلے پر تھے، وہ اونچی جگہ پر تھے۔ تو میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو نائب مقرر کیا اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دیے، جنہوں نے 2 طرف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ تھا میجر طفیل محمد کی قیادت میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا، ٹیلے کے پیچھے سے انہوں نے حملہ کرنا تھا دشمنوں پر۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا کہ صبح 4 بجے دشمن پر حملہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے۔ 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر طفیل محمد دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے، انہوں نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھار کر دی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اب ہم پہ حملہ ہونے والا، انہوں نے گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، مارکے کا آغاز ہو گیا اور لڑائی شروع ہوگی۔ میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے، انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا۔ جو دشمن کی چوکی تھی، جو دشمن کی چوکی بنی ہوئی تھی، اس پر انہوں نے ایک بم پھینکا، ٹھیک ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھار کر دی۔ جب بم پھینکا تو اس نے گولیوں کی بوچھار کرنا شروع کر دی۔ میجر طفیل محمد اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔
اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ اب میجر طفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے، مطلب نائب جو انہوں نے بنایا تھا محمد اعظم کو ہم نے اوپر پڑھا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ اب میجر طفیل محمد بچ گئے جو جوانوں کے تنہا سالار تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے لڑنا تھا۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کی ہدایت کرتے رہے، ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میجر طفیل محمد زخموں سے چور ہونے کے باوجود اور اپنے زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت خون بہہ چکا تھا، مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جواں تھا۔ مطلب 3 گولیاں کھائی ہوئی تھیں انہوں نے اپنے پیٹ میں، جسم جو تھا ان کا چور تھا زخموں کی وجہ سے، اور خون بھی کافی بہہ چکا ہے، ظاہری سی بات ہے اتنے ان کو گولیاں لگی۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سیلیوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ اتنے انہوں نے گولیاں کھائیں، پیٹ میں 3 گولیاں کھائیں اور وہ پھر بھی لگاتار لڑتے رہے۔ 5 گھنٹے وہ زندہ کیسے رہے؟ بہادری اور جانثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جانباز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ میجر طفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے، یہ پہلا سوال ہے۔ یہ دیکھیں تو اس کا جواب میں آپ کو لگا دیتی ہوں، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ میجر طفیل محمد جو ہیں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی، بھارتی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر محمد طفیل نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا؟ میرا خیال ہے 27 تھے، 75 جو ہے نوجوانوں کا۔ یہ دیکھیں یہ اس کا جواب ہے دوسرے سوال کا، ٹھیک ہو گیا۔ میجر طفیل محمد نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے، دشمن پر حملے کے لیے میجر طفیل محمد نے کیا حکمت عملی تیار کی؟ انہوں نے ایک نائب بنایا جو کہ محمد اعظم تھا، ٹھیک ہے، اور 3 انہوں نے دستے بنائے، اور پیچھے سے جو ایک حملہ کرنا تھا وہ میجر طفیل محمد نے، ایک منٹ یہاں پہ تھا، یہ دیکھیں تیسرا دستہ یہ ہے، انہوں نے یہ طفیل محمد کی قیادت میں تھا۔ یہ دیکھیں یہ سوال کا جواب ہے، یہ سارا ٹھیک ہو گیا۔ 3 دستوں میں تقسیم کیا تھا اور اپنا ماتحت محمد اعظم کو نائب مقرر کیا اور دستے کی نگرانی جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہی ہو گیا، آپ پڑھ لینا تو آپ کو یہ جواب مل جائے گا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد نے کیا کہا؟ انہوں نے سیلیوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے، صحیح ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کس بات پر حیرت کا اظہار کیا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ شدید حیرت والی بات ہے کہ پیٹ میں گولیاں لگنے کے باوجود کہ وہ 5 گھنٹے کیسے زندہ رہے اور لڑتے رہے، صحیح ہے۔ میجر طفیل محمد کو کون سا اعزاز ملا؟ نشان حیدر، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، نشان حیدر۔ میجر طفیل محمد فوج سے وابستہ ہوئے کس سن میں؟ 1943 میں، صحیح ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم اس کا جواب لگا دیتے ہیں بچوں۔
یہ دیکھیں، یہ میجر طفیل محمد کو کس محاذ پر تعینات کیا گیا؟ لکشمی پور۔ میجر طفیل محمد کو 3 گولیاں لگیں پیٹ میں۔ دشمن کی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا۔ دشمن کی فوج نے ٹیلے پر، ٹھیک ہے، ٹیلے پر۔ میجر طفیل محمد نے دشمن کی چوکی پر پھینکا دستی بم۔ میجر طفیل محمد گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہے 5 گھنٹے۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے، ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں بے مثال میجر طفیل کی، یہاں پر جگہ نہیں ہے، میں آپ کو جملہ بنا دیتی ہوں کہ آپ خود لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ بے مثال مطلب وہ جملہ بنانا ہے جس میں جس لفظ کا ہم جملہ بنا رہے ہیں وہ اس میں لازمی آنا چاہیے۔ جیسے بے مثال، میجر طفیل محمد شہید کی بہادری بے مثال تھی۔ جرأت مند، طفیل محمد شہید بہت جرأت مند فوجی تھے۔ نگرانی، طفیل محمد شہید کی نگرانی میں دشمن ہار گیا۔ حوصلہ بڑھانا، طفیل محمد شہید فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ جانثاری، جانثاری مطلب جان قربان کرنا۔ طفیل محمد شہید نے وطن کے لیے جان نثار کر دی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے آگے لکھنا ہے غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ ہم نے لکھنا ہے۔ اس نے وطن عزیز کی حفاظت کی، انہوں نے وطن عزیز کی حفاظت کی۔ اس کو کاٹ کے نا، اس کو انہوں نے، پھر آگے یہ سارا لکھ دینا، وطن عزیز کی حفاظت کی۔ علاقہ آزاد کروا لی، علاقہ آزاد کروا لیا۔ اونچی ٹیلے پر فوج موجود تھی، اونچے ٹیلے پر، اونچی نہیں اونچے کا لفظ آئے گا، یہ لفظ غلط ہے۔ فوجی کو اعزاز ملی، فوجی کو اعزاز ملا، یہ ملی نہیں آئے گا، ملا آئے گا۔ شہادت کی درجہ حاصل کیا، شہادت کا درجہ حاصل کیا، کی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے متضاد لکھنے ہیں۔ بہادر، بہادر کا ہے بزدل، مطلب اس کا ہم نے الٹ جو لفظ ہے وہ لکھنا ہے، مطلب بہادر بزدل۔ اندھیرا، اجالا، بلند، پست، ٹھیک ہو گیا۔ نزدیک، دور، بڑھانا، گھٹانا یا کم کرنا۔ پختہ، پختہ کہتے ہیں مضبوط کو، پختہ کمزور، ٹھیک ہے، کمزور، صحیح ہو گیا۔ اچھا بچوں، اس کے بعد ہے، اچھا ہمارا آج کا سبق جو ہے مکمل ہو گیا۔ چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں بچوں، تاکہ اگلا جو سبق ہے وہ آپ اس سے لے سکیں۔ اللہ حافظ۔